اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیموکریسی، یعنی جمہوریت کیا ہے۔ ہم سب سے پہلے جو ہے اس کے ہم کچھ ڈیفینیشنز دیکھیں گے اس لیکچر کے اندر، اس کے بعد ہم کچھ ٹائپس دیکھیں گے ڈیموکریسی کی، اور کچھ ڈیمیرٹس اینڈ میرٹس جو ہیں ان کو اس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ دا ورڈ ڈیموکریسی کنسسٹس آف ٹو گریک ورڈز، یعنی جو ڈیموکریسی جو ورڈ ہے یہ جو گریک ورڈ ہے اس کے یہ گریک ورڈ ہے، اور یہ گریک کے دو جو الفاظ ہیں، دو ورڈز ہیں، ان پر مشتمل ہے۔ جو ہے وہ ایک تو ہے ڈیموس اینڈ کریٹیا، یعنی جو گریک کے جو ٹو ورڈز ہیں ان پہ یہ کنسسٹ کرتا ہے ڈیموکریسی ورڈ۔ اس کا مطلب ہے مینس پیپل اینڈ گورنمنٹ، یعنی اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان سمپل ورڈ وی کین سے دا ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل، یعنی یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ عوام کی حکومت ہے، وہاں کے لوگوں کی حکومت ہے، یا وہاں کے جو سٹیزنز ہیں ان کی حکومت ہے، یعنی گورنمنٹ آف دا پیپل، گورنمنٹ آف دا سٹیزنز، ٹھیک ہے۔ اس طرح یعنی ایک سمپل آئیڈیا اگر ہم لیں تو ڈیموکریسی کے اندر جو ہوتے ہیں عوام جو ہوتے ہیں یہ ان کی جو ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے، اور یہ عوام ہی اس کے اندر جو ہے وہ سپریم ہوتی ہے۔ اگر ہم کچھ ڈیفینیشنز کی بات کریں کہ ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے ہم جو ہیں کچھ جو ہیں وہ ہم ڈفرینس پروفیسر یا ڈفرینٹ جو ہیں ہم جو ان کی بات کریں گے۔ جی سب سے پہلے ہم پروفیسر سیلے کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی پرووائڈس a form of government in which every citizen participates in governmental affairs، یعنی جو ڈیموکریسی ہے وہ ایک ایسا ایسی حکومت ہے، یعنی ایک ایسی گورنمنٹ ہے کہ جس کے اندر جو سٹیزنز ہیں وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، وہ ڈیفرنٹ ٹائپ سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ ہم آگے جو ہے کائنڈس اس میں ہم دیکھیں گے کس طرح سے جو ہے عوام پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کچھ ڈائریکٹ طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے اندر، اور کچھ جو ہیں وہ انڈائریکٹ طریقے سے گورنمنٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر ہمارا جو ہے وہ انڈائریکٹ طریقے سے جو عوام ہے، جو سٹیزنز ہیں ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ اس کے اندر گورنمنٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ابراہم لنکولن، یعنی جو اس کے مطابق جو ہے ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، یہاں پر میں نے وہ نہیں لکھا۔ اچھا، ڈیموکریسی جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ ایک گورنمنٹ ہے جو کہ لوگوں کے لیے ہے اور لوگوں کے تھرو آتی ہے اور لوگوں کی ہے گورنمنٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈیموکریسی از اے پولیٹیکل سسٹم ان وچ دا سپریم پاور لائز ان دا ہینڈز آف پیپل اور سٹیزن۔ اچھا، جو ڈیموکریسی ہے وہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر جو پاور ہے، جیسے اگر ہم باقی چیزوں کی بات کریں یا باقی ادرس جیسے ہمارا اگر مونارکی ہے، انارکی ہے، تو اس کے اندر کیا ہے کہ مونارکی کے اندر کیا ہے کہ جو سپریم پاور ہے وہ کنگ کے ہینڈ کے اندر جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، جبکہ ڈیموکریسی کے اندر ایسا بالکل نہیں ہے۔ ڈیموکریسی کے اندر جو پاور ہے، جو مین پاور ہے وہ عوام ہے، وہ ہمارے سٹیزنز ہیں، وہ پیپل ہیں۔ تو مین اس کا یہی بات ہے، اور جو سب سے اس کا جو پازیٹیو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ڈیموکریسی از اے سسٹم ان وچ دا سپریم پاور لائز ان دا ہینڈز آف سٹیزنز، اوکے۔ اور دوسرا اگر ہم بات کریں تو اس میں جو پیپل ہیں وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی کس طرح جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنے جو پارٹیسپیشن ہے وہ کرتے ہیں، اور کس طرح عوام جو ہے وہ سپریم پاور ہے۔ اگر ہم ٹائپس کی بات کریں تو دے آر ٹو ٹائپس آف ڈیموکریسی۔ دا فرسٹ ون از ڈائریکٹ ڈیموکریسی اینڈ دا سیکنڈ ون از انڈائریکٹ ڈیموکریسی۔ انڈائریکٹ ڈیموکریسی کو ہم ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ ڈیموکریسی کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے پیپل ٹیک ایکٹیو پارٹ ان لا میکنگ اینڈ ادر گورنمنٹل افیئرس، گورنمنٹل ڈیسیجنز، یعنی جو ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے اس کے اندر جو پیپل ہیں وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں ہماری لا میکنگ کے اندر، ہمارے گورنمنٹل ڈیسیجنز کے اندر، ہمارے گورنمنٹل افیئرس کے اندر، یعنی ڈائریکٹ طریقے سے جو ہے اس کے اندر اپنی جو ہے وہ پارٹیسپیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ایگزامپل کی میں آپ کے سامنے ایک بات کروں، فار ایگزامپل اگر ہم نے لا بنانا ہے، ہمارا لیجسلیشن جو ہے، ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ لا بناتی ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ پاکستان میں تو یہ ہے نا کہ ہم ریپرزینٹیٹیو جو ہیں ان کو الیکٹ کرتے ہیں،
اور پھر وہ اس پہ جو ہے وہ لا بناتے ہیں. ہمارے جو ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں وہی لا بناتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. جبکہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی جو ہے اس کے اندر پیپل جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں ہمارے گورنمنٹ ڈیسیجنس کے اندر یا پھر لا میکنگ کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں. وہ کس طرح ہوتے ہیں؟ جیسے کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر اب فرض کریں کہ لا بنانا ہے تو وہ ہمارا جو ہے ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے اندر وہ جو بھی لا بنائیں گے اس کو عوام کے سامنے رکھیں گے. عوام اپنا اس پہ پوائنٹ دے گی، اپنی اس پہ تھنکنگ کرے گی، اپنی جو بھی اپنی رائے ہوگی وہ اس پہ دے گی کہ اگر عوام اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو وہ لا بنے گا، اگر نہیں کرتی تو وہ اس میں ڈفرینٹ پروسیس ہیں کہ کس طرح کتنے ڈیز ہیں، کتنے پروسیس کے لیے وہ یہ ہوگا. یعنی اگر ہم اس میں ورلڈ کی بات کریں تو جو ہمارا سوئٹزرلینڈ ہے اس کے اندر ہماری ڈائریکٹ ڈیموکریسی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. سوئٹزرلینڈ کے اندر بالکل اسی طرح یہ کہ وہاں پہ جو بھی لا بنانا ہوتا ہے تو وہ اس میں کچھ 50 ڈیز ہیں یا کچھ اس طرح ایک پراپر انہوں نے ایک باقاعدہ ایک ٹائم جو ہے اس کو کیا ہوا کہ ٹائم پروسیس ہے، اس کے اندر ہم جو ہے وہ عوام کی رائے لیں گے اور عوام جو کہتی ہے پھر اس پہ وہ عمل کیا جاتا ہے. اگر ہم انڈائریکٹ ڈیموکریسی کی بات کریں یا ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریسی کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے ریپریزنٹیٹیو الیکٹڈ بائی دا پیپل، یعنی اس کے اندر جو عوام ہیں وہ خود انوالو نہیں ہوتے، ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتے. انوالو تو ہوتے ہیں لیکن ڈائریکٹلی نہیں ہوتے بلکہ انڈائریکٹلی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہمارے پاکستان کے اندر ہے یا انڈیا کے اندر ہے، ہم جو ہے اپنا کوئی بھی ہم ووٹ دیتے ہیں. ہمارا جو ہمارے جو ایم این ایز ہوتے ہیں، ایم پیز ہوتے ہیں، جو ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں ہم ان کو الیکٹ کرتے ہیں ووٹ کے تھرو. ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں، پھر وہ ہمارے پارلیمنٹ کے اندر جا کر ہمارے لیے لاز بناتے ہیں، ہمارے لیے کام کرتے ہیں. تو وہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے. اس کے اندر پیپل ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتے بلکہ انڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں. اگر ہم آگے اس کے میرٹس کی بات کریں یا ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو بہت سے زیادہ اس کے جو ڈیموکریسی کے ایڈوانٹیجز آتے ہیں. اسٹرانگ لیگل سسٹم سب سے پہلا، یہ جو ڈیموکریسی ہے اس کے اندر ہمارا ایک اسٹرانگ لیگل سسٹم ہوتا ہے، یعنی ایک پراپر لاز ہوتے ہیں، مضبوط لیگل سسٹم. یعنی وہ کس طرح ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ جیسے کہ عوام کی گورنمنٹ ہے تو لہٰذا عوام جو ہے وہ جب جو لوگ ہیں جو لاز بنائیں گے وہ جب وہ عوام سے ہی اٹھ کے آئیں گے تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی لاز بہتر ہیں، سوسائٹی کے اندر کیا کیا ایولس ہیں، سوسائٹی کے اندر کیا کیا جو ہے مسٹیکس ہیں، کیا کیا غلطی ہیں، کس طرح کے لاز بننے چاہیے. تو یہ سارا جتنا سسٹم ہے یہ ڈیموکریسی کے اندر ہوتا ہے. ایوری ون از ایکول ان دا آئی آف لا. ڈیموکریسی کا جو سیکنڈ میرٹ ہے یا ایڈوانٹیجز ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندہ، ہر شخص، ہر سٹیزن جو ہے ایوری سٹیزن از ایکول ان دا آئی آف لا. یعنی لا کے اندر قانون کے مطابق جو ہے ہر بندہ ایک ہے، یعنی کوئی بھی نو ون از ابو دا لا. اوکے، آگے نیکسٹ دیکھتے ہیں وہ ہے پروٹیکشن آف پیپلز رائٹ. یہاں پر ہمارے ڈیموکریسی کے اندر جو عوام کے جو رائٹس ہوتے ہیں، جو ان کے حقوق ہوتے ہیں ان کو انشور کیا جاتا ہے، ان کی پروٹیکشن کی جاتی ہے، ان کو پرووائڈس کیا جاتا ہے، جو کہ ہر بندے کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں. فنڈامنٹل رائٹس وہ رائٹس ہوتے ہیں جو کہ گیون بائی نیچر ہوتے ہیں. انشور ایکویلٹی بیفور لا، یعنی ہر کسی کو جو ہے وہ ایکویلٹی جو ہے، کوئی بھی جو ہے وہ کسی سے اوپر نہیں ہے، سب برابر ہے. اگر وہ ایلیٹ کلاس سے ہے، پور کلاس سے ہے، مڈل کلاس سے ہے، وہ سب انسان ہے اور ایک لیول کے سب ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن ٹو آل، ہر کسی کو آزادی ہے ایکسپریشن کی، اسپیچ کی، ہر طرح کی آزادی ہے. گورنمنٹ آف دا پیپل، لوگوں کی حکومت ہے. پیپل ہیو اے وائس ان گورنمنٹ، یعنی جو لوگ ہیں وہ اپنی یعنی اگر یہاں پہ بات کریں تو جو گورنمنٹ ہے وہ جیسے کہ پیپل کی گورنمنٹ ہے، عوام کی گورنمنٹ ہے، تو ہم دیکھیں تو جو گورنمنٹ ہے وہ پیپل ہی رن کر رہی ہوتی ہے. یہاں پہ سپریم پاور پیپل ہے، عوام ہے، سٹیزنس ہے. یہاں پہ لیجسلیشن ہے، پیپل جو ہیں وہ ریپریزنٹیٹیو الیکٹ کرتے ہیں یا خود انوالو ہوتے ہیں ہمارے لا میکنگ کے اندر. جو بھی جو گورنمنٹ کے ڈیسیجنس ہوتے ہیں کچھ بھی ہو تو ان میں پیپل جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. اگر ہم ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو بہت سے جو ہیں وہ اس کے ڈیمیرٹس بھی ہیں. یہاں پر جو ہمارے ایلیٹ گروپس ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے کچھ گروپس ہیں، کچھ پارٹیز ہیں جو کہ ہر دفعہ جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ حکومت کرتی ہیں، پاکستان کو رن کرتی ہیں.
تو جو ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں اس میں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلپ ہوتی ہے، کیونکہ جو پور لوگ ہوتے ہیں وہ ان پر اتنے جو ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ان کے پاس سہولتیں نہیں ہوتی ہیں، یا پھر ان کے پاس اتنی زیادہ جو ہے وہ نئی سورسز نہیں ہوتے کہ وہ جو ہے الیکشن کر سکیں یا پھر پاور میں آ سکیں۔ تو جو ایلیٹ کلاس ہیں ان کو بہت زیادہ اس میں فائدہ ہوتا ہے، وہ لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ سورسز سے، ڈفرینٹ ادر جو ہے طریقوں سے، یا کچھ بھی پیسہ دے کر، خرید کر، بندوں کو کچھ بھی کر کے وہ جو ہے اپنے ووٹس لے سکتے ہیں۔ پاور آف میجورٹی، یہاں پر جو ایک اور جو اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ہے کہ پاور آف میجورٹی، کہ جو میجورٹی ہے، جو کہ تعداد میں زیادہ ہے، ان کی ہی حکومت چلے گی، یا انہی کی ہی جو ہے وہ زبان بولی جائے گی، انہی کی ہی یہاں پر پاور ہوگی۔ فار ایگزامپل اگر میں اس کی بات کروں کہ ایک طرف جو ہے رائٹ ہے، ایک طرف رانگ ہے، لیکن جو رائٹ سائڈ ہے وہاں پر میجورٹی نہیں ہے، لیکن جو رانگ سائڈ ہے وہاں پر میجورٹی زیادہ ہے، تو اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ غلط کیا ہے یا درست کیا ہے، بلکہ ہم میجورٹی کو فوکس کریں گے، میجورٹی کو اہمیت دیں گے، تو لہٰذا میجورٹی جو ہے وہ ون کرے گی۔ جیسے اب ایگزامپل کلاس کی ہم لیتے ہیں کہ اگر ہم کلاس میں ہیں تو دو گروپ ہیں، ایک کہتا ہے کہ ہم نے ناران کا گان جانا ہے، ایک کہتا ہے ہم نے مری جانا ہے، تو اب دونوں کی ہم ووٹنگ کریں گے کہ میجورٹی کس سائڈ پہ جو ہے وہ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے میجورٹی جو ہے وہ ہے ناران کا گان کی طرف، اور جو ہے میجورٹی جو ہے وہ نہیں ہے اس کی مری کی طرف، تو ہم کس کا فیصلہ لیں گے؟ ہم میجورٹی کو فوکس کریں گے، میجورٹی کو ایکسیپٹ کریں گے، تو یہاں پر جو ہے وہ پاور آف میجورٹی جو ہے بہت زیادہ ہے۔ ٹائم کنزیومنگ، یہاں پر ٹائم جو ہے بہت زیادہ کنزیوم ہوتا ہے، کیونکہ ڈفرینٹ پروسیس ہوتے ہیں لا میکنگ، اس کو ایکسیپٹ کرنا، پھر بہت زیادہ ٹائم کی امپلیمنٹیشن بہت زیادہ لانگ پروسیس ہے، لیک آف ایفیشنسی، یہاں پر جو ہے ان ایجوکیٹڈ پیپل ہوتے ہیں بہت زیادہ، کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جو ہے وہ اسی طرح جو ہے اپنے الیکٹ کر لیتے ہیں ریپریزنٹیٹیو، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ جس کو جو انتخاب کریں گے، جیسا کریں گے ویسا ہی آپ کو رزلٹ ملے گا، جیسے آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، تو سو ایگزامپل وہ یہی ہے لیک آف ایفیشنسی۔ انسٹیبلٹی، یہاں پر پراپر اسٹیبلٹی نہیں ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حکومت آتی ہے سم ٹائم کے لیے، فار ایگزامپل 5 ایئر کے لیے آتی ہے موسٹلی ڈیموکریسی کے اندر، تو وہ آتی ہے تو وہ اسٹیبل نہیں ہوتی، تو اس کے ڈفرینٹ جو ہے وہ مسئلے جو ہے پرابلمس جو ہیں وہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ کچھ بھی جو ہے اس میں پراپر نہیں ہوتی، کوئی ڈفرینٹ جو ہے سورسز ہوتے ہیں، طریقوں سے وہ حکومت جو ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یا پھر کچھ بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے ان ایجوکیٹڈ ووٹرز، جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو ہمارے پیپل ہیں، عوام، ان کو شعور نہیں ہوتا، ان میں نالج نہیں ہوتا، تو وہ اپنی ڈفرینٹ جو ہے ریلیشن کی بیس پر جو ہے اپنے ووٹرز، اپنے جو ووٹس ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کسی کا کوئی رشتہ دار ہے تو وہ اس کو ووٹ دے دے گا صرف ریلیشن کی بیس پہ، یا پھر کوئی جو ہے کسی کو خرید سکتا ہے پیسے کی بنا پر، یا کچھ بھی جو ہے وہ دے کے اس کو خرید سکتا ہے اور ووٹ جو ہے وہ لے سکتا ہے، یا پھر جو لوگ ہیں ان پہ اتنا نالج نہیں ہے کہ وہ جو جس بندے کو الیکٹ کر رہے ہیں کیا وہ ان کے لیے ٹھیک ہے، یا کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ہمارے لیے آگے لا بنا سکے، یا ہمارے سوسائٹی کے لیے، ہماری کنٹری کے لیے وہ بہتر ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ، کیونکہ آپ جس طرح کا بندہ الیکٹ کریں گے آگے جا کے آپ کو وہی کچھ ملے گا۔ جو فار ایگزامپل اگر آپ اچھا انسان نہیں کرتے تو آپ اس کا بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے، اس کا کریکٹر جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، تو کرپشن میں انوالو ہوگا، وہ جو ہے ڈفرینٹ جو ہے بیڈ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوگا، تو سو وہ پھر جب آپ جس طرح کا بندہ الیکٹ کریں گے تو آپ کو اسی طرح کا ہی جو ہے وہ رزلٹ ملے گا، کیونکہ پاور آف میجورٹی ہے، پیپل کی گورنمنٹ ہے، تو یہاں پر وہ بہت زیادہ ہمیں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو جیسے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ہے، انڈیا کے اندر ہے، اور بہت زیادہ جو ہے آج کل مطلب ایون بہت زیادہ جو کنٹریز ہیں میجورٹی کے اندر وہ ڈیموکریسی کے اندر اوپر بیس کرتی ہیں۔ تو اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو، سوری میرا گلا خراب، اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔